أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. آمين يا رب العالمين. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإحن المنفوش وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. جزاک اللہ. تو ابراہیم آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ اتنی اچھی طرح سے کیسے یاد کر لیتے ہیں اتنی ساری صورتیں؟ میں پہلے سے یاد کر لے تبھی مجھے اتنی اچھی آئی بھی ہے سورہ. اچھا آپ نے سن پہلے سن سے کے یاد کی ہے. ٹھیک ہے سن جزاک سن اللہ. کے جزاک چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں اس کی تفسیر. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مکی صورت ہے یا مدنی صورت. بتائیے کہ سورۃ القارعہ جو ہے وہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت؟ مکی صورت. جی مکی صورت ہے یعنی کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اب نام اس کا جو ہے وہ قارعہ ہے. تو قارعہ دراصل کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں قیامت کے دن کے لیے مختلف نام جو ہے وہ یوز کیے ہیں، جن میں سے ایک نام جو ہے وہ قاریہ بھی ہے جو کہ سورت کا نام بھی ہے، اور اس کا ڈیپر میننگ انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے. لیکن اس کے علاوہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جو قیامت کا دن ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کتنے مزید جو نام ہے وہ یاد ہیں، اور کون کون سے ایسے نام ہیں جن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے دن کو ریفر کیا ہے. یوم الدین. بالکل ٹھیک ہے. سورۃ الفاتحہ میں جو ہے وہ مالک یوم الدین. تو یوم الدین جو ہے وہ ایک ہو گیا حساب کتاب کا دن یا بدلے کا دن، جزا و سزا کا دن. اس کے علاوہ الحاقہ ملحقہ بالکل سورۃ صحیح الحاقہ. سورۃ الحاقہ. جی بتائیے فاطمہ. یوم الحسرہ. جی ہاں بالکل. اس کے علاوہ یوم القاریہ. جی یہاں پر یہ آ گیا نا قاریہ، تو یہ تو ہم نے پہلے کہہ دیا کہ یہ قاریہ ہے ہی. اس کے علاوہ پوچھ رہے ہیں. اچھا سورۃ الواقعہ پڑھتے ہیں. واقعہ ہاں. جی بالکل سورۃ الواقعہ پڑھتے ہیں. واقعہ بھی جو ہے وہ قیامت کے دنوں میں سے ایک. تو اور بھی مختلف یقیناً ہوں گے، چند جو ہمیں اس وقت یاد آ رہے تھے وہ ہم نے ڈسکس کر لیے. اب قاریہ میں جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ روٹ ورڈ جو ہے وہ ورڈ کو کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو قرأ، قاف، را اور عین اس کے روٹ ورڈز ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا عربی زبان میں مطلب ہوتا ہے کہ قرأ کہتے ہیں کہ جب
کسی کو کوئی جو ہے وہ مصیبت اور آفت درپیش ہو، کوئی کلیمٹی کسی کے ساتھ آ جائے تو اس کے لیے قرع کا ورڈ یوز ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا جو اس کا میننگ ہے وہ کیا ہے اس ورڈ کا، کہ جب ایک چیز کو بہت زور کے ساتھ دوسری چیز پر مارا جائے۔ ایک چیز ہے اور اس کو آپ نے لے کر جو ہے وہ بڑی زور سے، جیسے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم اگزامپل لے سکتے ہیں کہ کوئی ہتھوڑی ہے، وہ آپ نے لے کر بہت زور سے جو ہے وہ دیوار پر مار دی، تو پریشر کے ساتھ اور فورس کے ساتھ۔ اور اس کی اگزامپل جو مفسرین نے دی وہ کیا، کہ اس طرح سے امیجن کریں کہ رات کا وقت ہے اور کوئی انسان بہت گہری نیند میں سو رہا ہے، اور کیا ہو کہ باہر سے کوئی شخص جو ہے وہ بہت ہی زور کے ساتھ، فورس کے ساتھ، پریشر کے ساتھ اور بہت زیادہ آپ کے دروازہ بجانا شروع کرے، تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ گھبرا کے اٹھیں گے ایک دم، سب سے پہلے خوف کے یہی حالت۔ بات ہے، بالکل۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی اگزامپلز ہم کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ چیزوں کو سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے۔ سب سے پہلے تو یہی ہوگا، گہری نیند میں کوئی سو رہا ہے تو وہ ڈر جائے گا، گھبرا کر بوکھلا کے اٹھے گا۔ پھر اس کے علاوہ اور کیا ذہن میں آ رہی ہے بات؟ میرے پاس اس کا ترجمہ لکھا ہوا آ رہا ہے، وہ عظیم حادثہ۔ جی ابھی ترجمہ انشاءاللہ میں پوچھتی ہوں، لیکن میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ رات کو اگر زور سے آپ کے دروازے پہ کوئی کھٹکھٹائے، آپ گہری نیند سے اٹھے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک تو آپ بوکھلا کر اٹھیں ایک گے۔ انوانٹیڈ سی ایک چیز ہو جاتی ہے کہ آپ بالکل نیند میں ہیں اور آپ کو پسند نہیں آئی وہ چیز۔ ناپسندیدہ، بالکل صحیح کہا نائلہ نے۔ اس کے علاوہ خوف و ہراس بھی تو دل میں بیٹھ جاتا ہے نا ایک دم سے، جو ہے جب ہم اٹھتے ہیں نیند سے تو ایک دل میں خوف و ہراس ہوتا ہے۔ اور دوسری کیا چیز ہوتی ہے اس کے علاوہ، کہ ایک ان ایکسپیکٹڈ چیز ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ باہر کون کھڑا ہے اور وہ کیا اس کا جو ہے وہ کس انٹینشن کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو ان ایکسپیکٹڈ، کیوس، فیئر، یہ تمام فیلنگ جو ہے وہ یہاں پر ہے۔ اب جو ہے وہ اس ورڈ کو دیکھ لیتے ہیں، قاریہ۔ جس طرح سے یہاں پر میرے پاس کیا ترجمہ آ رہا ہے، وہ واقعہ جو دل دہلا کر رکھ دے۔ اسی طرح سے دروازے کی تو ہم نے اگزامپل دیکھ لی، اسی طرح کوئی کلیمٹی، ان ایکسپیکٹڈ کوئی آفت اور مصیبت آ جاتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اچانک سے آپ کے ساتھ، یا کوئی آفت آ جاتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، کوئی طوفان آ جاتا ہے، تو اس میں بھی جو ہے وہ انسان کی، جیسے ہم نے آلریڈی بات کر لی، کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، آپ ہیلپ لیس ہیں، آگے کیا ہوگا آپ کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، تو تمام یہ چیزیں جو ہے وہ اس ایک ورڈ میں جو ہے وہ اس کے میننگ جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں، یا اس سے جو ہے وہ ہماری ڈیپر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ وہ تو سورۃ الزلزال ہے، انشاءاللہ 2 ویکس کے بعد کریں گے۔ تو ترجمے میں کیا یہاں پر آ رہا ہے، وہ واقعہ جو دل کو دہلا کر رکھتے، یا کھڑکھڑانے والی، کہ جو آواز آتی ہے، کیونکہ میں نے جیسے سمجھایا کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ فورسفلی جب مارا جاتا ہے تو اس سے ایک بہت ہی بھیانک سی جو آواز نکلتی ہے، تو اس کو کھڑکھڑانے والی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ مزید، جیسے رضوانہ باجی شیئر کر رہی تھی، اور بھی آپ لوگ اپنا ترجمہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کیجیے۔ دل دہلانے والی تو میرے پاس بھی آ رہا ہے، جی آپ کے پاس بھی آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ہے آپ لوگوں کے پاس؟ کھڑکھڑانے والی، جی ٹھیک ہے، چلیے تو یہ ہم نے دیکھ لیا۔ اب سورہ مبارکہ کا اسلوب کیا ہے؟ 3 آیات ایک ساتھ دیکھیں گے، القاریعۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ تو سب سے پہلے 3 آیات میں ورڈ جو ہے وہ قاریہ ریپیٹ ہو رہا ہے نا 3 دفعہ۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ایک ورڈ کہہ دیا، القاریہ، کھڑکھڑانے والی، یا وہ واقعہ جو دل کو دہلا کر رکھتے۔ جی عاصمہ؟ السلام علیکم۔ اس کا شان نزول شاید مجھ سے مس نہیں ہو گیا، آپ نے بتایا۔ نہیں ملا نہیں مجھے اس کا کوئی ایسا شان نزول نہیں تھا، جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے۔ کسی اور نے اگر مطالعہ کیا ہو تو پھر بتا سکتے، ویسے نہیں تھا کوئی شان نزول۔ ہر صورت کا شان نزول ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے، کچھ صورتیں جو ہے وہ ایسے ہی نازل ہوتی ہیں، اور کچھ جو ہے وہ صورتوں کا شان نزول ہوتا ہے۔ جہاں جہاں مجھے ملتا ہے تو وہ میں شیئر کر دیتی ہوں، اور اچھا ہے کہ آپ نے پوچھ لیا، ایسا بھی ممکن ہے کہ میں بتانا بھول جاؤں۔ تو یہ آگے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے القاریہ کہا، اس کے بعد پھر کیا کیا، سوال پوچھا کہ مل قاریہ، کہ وہ دلوں کو دہلانے والا واقعہ کیا ہے، اور پھر اگلے سوال آیت میں مبارکہ میں کیا فرما دیا، وما ادراک ما القاریہ۔
اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ دلوں کو دہلانے والا واقعہ کیا ہے. کہ پہلے تو سوال پوچھا کہ وہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کہا ہے کہ تمہیں کیا معلوم. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری جو عقل ہے اور تمہاری جو دانست ہے وہ اس حد تک پہنچ ہی نہیں سکتی کہ وہ القاریہ کے بارے میں سمجھ سکے، یا تمہیں اندازہ بھی ہو جائے اس کی ہیبت کا، اس کی ہولناکی کا، اس کی انٹینسٹی کا. تو اس طرح سے فرمائے. اچھا، قرآن پاک میں جب بھی اس طرح کی آیت آتی ہے وما ادراک، تو اس آیہ مبارکہ کے بعد ہمیشہ جس چیز کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، یہاں پہ سوال کیا جا رہا ہے وما ادراک ما القاریہ، تو یہاں پر آگے کیا ہوگا؟ القاریہ کا جو ہے وہ ڈسکرپشن یا اس کی تفسیر بیان کی جائے گی. وما ادراک ما لیلۃ القدر، جہاں پر لیلۃ القدر کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ بھی آگے پھر لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا گیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو جہاں جہاں پر آپ اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسلوب دیکھتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کر کے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے انسان کبھی اس کی حقیقت اور اس کی انٹینسٹی تک نہیں پہنچ سکے گا، تو آگے اس کی تفسیر خود ہی بیان کر دی جاتی ہے کہ وہ چیز کیا ہے، یا وہ واقعہ کیا ہے، یا اس کی حقیقت کیا ہے. تو اس طرح کے اسلوب کو کیا کہتے ہیں؟ تفسیر القرآن بالقرآن. کہ قرآن کی جو تفسیر ہے وہ خود قرآن کر رہا ہے، کہ آگے جو ہے وہ خود اس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اس دن کیا ہوگا. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ وہ دن کیا ہے کہ جس دن سارے لوگ پھیلے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے. تو لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے جو کہ منتشر ہیں، جو پھیلے ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھے پتنگوں کو جب بارش ہوتی ہے، خاص طور پر پہلے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ ایسے دیکھا جاتا تھا کہ جب بارش ہو جاتی تھی تو بہت سے پتنگے نکلتے تھے. تو بتائیے کیا آبزرویشن ہے ان پتنگوں کے بارے میں آپ کی؟ وہ روشنی سے آ کے چمٹ جاتے ہیں. بالکل یہی ہوتا ہے کہ وہ جو لائٹس ہوتی ہیں یا ان کے یا بلبز ہوتے ہیں، ان کے اطراف جو ہے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں. اب اس اور کیا آپ کی آبزرویشن ہے؟ اور یہ ہے کہ وہ نا ڈائریکشن کوئی نہیں ہوتی ایک ہے. کسی بھی منٹ، ون بائی ڈائریکشن ون، میں، ایک ہاں منٹ. کسی نائلہ کو پہلے کہنے دیجیے، ایک ساتھ مت بولے، سمجھ نہیں آتی. مطلب سب الگ الگ ڈائریکشن میں ایک ہیپوزٹ سی ایک سچویشن ہوتی بالکل ہے کہ کسی کو، وہی جی ہاں، کسی کو جو ہے وہ پتہ نہیں ہوتا، یعنی کہ کوئی آرگنائز نہیں ہوتے، ڈس آرگنائز ہوتے ہیں، کیوٹک ہوتے ہیں، اور نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے نا. کوئی ایک طرف اڑ رہا ہے، دوسری طرف اڑ رہا ہے، اور جو ہے وہ اچھا. اور دوسرے اس کے علاوہ اور عائشہ آنٹی آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ نا کوئی صرف نہیں ہوتی، جس طرف بھی جو بھی ڈائریکشن میں ہے وہ اڑتے رہتے ہیں بالکل بغیر کسی ڈائریکشن کے. جی ہاں بالکل. اچھا، اور ہم نے تو یہ دیکھا ہے نا کہ بلبس کے اراؤنڈ گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن پرانے زمانے میں بلبس نہیں ہوتے تھے. کیا ہوتے تھے؟ چراغ وغیرہ ہوتے تھے، تو وہ آگ کے اطراف گھوم رہے ہوتے تھے. اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ ان میں اکثریت، ہاں اکثریت اس میں گر کر مر جاتی تھی. تو یہی جو ہے وہ لوگوں کا بھی حال ہوگا کہ وہ جو ہے وہ منتشر ہوں گے مختلف ڈائریکشن میں، جو ہے وہ نفسا نفسی کا اور بوکھلاہٹ کا وقت ہوگا. اور پھر جو ہے اکثریت جیسے پتنگوں کے کیا ہوتا ہے کہ وہ شمع میں گر کر اور مر جاتی ہے، تو پھر لوگوں کی اکثریت کا بھی یہی ہوگا کہ وہ جہنم کی آگ میں جو ہے وہ گر جائیں گے. اس لیے جو ہے یہاں پہ یہ فرمایا کہ لوگ کس طرح سے ہوں گے، وہ کل فروش مخصوص پتنگوں کی طرح ہوں گے جو کہ منتشر ہیں، جو کہ پھیلے ہوئے ہیں. ایک جو ہے وہ فروش کا مطلب جو ہے وہ پتنگے ہیں جنرلی. اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ دوسری تفسیر میں فروش کا مطلب کیا آتا ہے؟ جنرل ہر طرح کا اڑنے والا جو ہے وہ کیڑا، جس میں مکھی بھی آ جاتی ہے، مچھر بھی آ جاتے ہیں، اور بھی تمام جو چھوٹے چھوٹے اڑنے والے کیڑے ہیں، وہ کہ ہر طرح کی جو ہے وہ کیڑے. دوسری بات کیا ہوگی؟ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ کس طرح سے ہوں گے؟ اور پہاڑ جو ہے وہ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو. جو پہاڑ تھے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑ کو، اب جب ہم دیکھتے ہیں دنیا میں تو پہاڑ کس چیز کی علامت ہے، یا پہاڑ کس چیز کو سمبلائز کرتے ہیں؟ مضبوطی، بلندی. مضبوطی کو. اسٹرینتھ. جی ساتھیہ؟
میں کہہ رہی ہوں اسٹرینتھ کو سمبلائز کرتے ہیں، بالکل طاقت صحیح، بہت. مضبوطی کو، اسٹرینتھ کو، جی ہاں بالکل. تو ان پہاڑوں کے بارے میں کیا آ رہا ہے کہ وہ رنگین اون، اہن جو کہتے ہیں وہ ایسی اون کو کہا جاتا ہے جو رنگین ہو، مختلف رنگوں کی ہو اور وہ دھنکی ہوئی ہو. جب اون کو کسی نے دیکھا اون کو کہ جب دھنکتے ہیں تو وہ کیسی ہو جاتی ہے؟ بالکل ہاں بالکل ذرے ذرے ہو جاتے ہیں. آپ کیا کہہ رہی ہیں رضوانہ باجی؟ میں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ وہ بالکل باریک باریک سے ہو جاتے ہیں، باریک باریک ہو جاتے ہیں اور پھر اس کی حیثیت کیا ہو ہوا جاتی میں ہے کہ اڑتے ہیں، بالکل ہوا بالکل سے ہی ہوا اڑ جاتے ہیں. لائٹ ہو جاتے ہیں، ویٹ میں بہت لائٹ ہو جاتے بالکل ہیں، ہوا میں ہوا اڑ سکتے ہیں. ہوا اس کو اڑا دی جاتی ہے. جو اتنے زیادہ اسٹرینتھ تھی کہ زمین کو جس نے جمایا ہوا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخے یا اوتاد کہا ہے، تو وہ اتنے جو ہے اس کی حقیقت بدل جائے گی کہ اب وہ جو ہے ایسی ہو جائے گی جیسے روئی اور ہوا اس کو اڑا لے جائے، کہ نہ اس کی کوئی اہمیت ہے، نہ اس کا کوئی وزن ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کی حقیقت جو تھی وہ بالکل ہی ختم ہو چکی ہے. تو یہ دراصل ان لوگوں کا سوال ہوتا تھا کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے. سورہ طٰہٰ میں آیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ خدا ان کو اڑا کر بکھیر دے گا. تو مختلف جو ہے وہ آیات میں اس بارے میں آتا ہے کہ اچھا پہاڑوں کی کوئی جو ہے وہ حیثیت اور حقیقت نہیں رہے گی، یا وہ جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے، وہ چورا چورا ہو جائیں گے، وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یا وہ بادلوں کی طرح جو ہے وہ چلا دیے جائیں گے. جیسے بادل جو ہے وہ چلتے ہیں ہواؤں کے ساتھ، اس طرح سے ان کو چلا دیا جائے گا. سُوَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ. تو مختلف یہ کہا گیا. اور اس میں ایک بات کیا کہی گئی کہ رنگین اون کی طرح. تو صرف اون بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن یہاں پہ رنگین اون کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ دنیا میں بھی اگر ہم آبزرو کریں اور مختلف ماؤنٹنس کی اگر ہم پکچر جا کر جو ہے وہ گوگل پہ یا یوٹیوب پہ جا کر ویڈیوز وغیرہ دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، کیا تمام پہاڑوں کی رنگت سیم ہوتی ہے؟ ڈفرینٹ ہوتے ہیں پہاڑ کا، ایک پہاڑ میں بے شمار ایک لیئرز بھی آپ بھی ڈفرینٹ. جی ہاں کہ ایک جب آپ پہاڑوں کو دیکھ، ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ لیئرز ہوتی ہیں، یا مختلف جگہوں کے جو پہاڑ ہوتے ہیں، کچھ پہاڑ جو ہے وہ نارمل ہوتے ہیں، براؤنش جیسے مٹی کا کلر ہوتا ہے، کچھ جو ہے وہ کیا گریش اور بلیکش ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں ریڈ بھی ہوتے ہیں. بالکل. تو کیونکہ دنیا میں ان کی مختلف رنگت تھی تو اس لیے جو ہے وہ ان کو اہن کہا گیا کہ وہ ان کی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گی، اور ان کی جو مضبوطی تھی، ان کی جو اسٹرینتھ تھی، ان کی جو حقیقت تھی، وہ سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں بچے گی. اب یہاں تک جب بات کہہ دی، اگلی بات کیا فرمائی؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. تو بہرحال وہ لوگ کہ جن کے میزان یا جن کی تولیں جو ہے وہ کیا ہوں گی، وہ بھاری ہوں گی. یہ تمام آیات کا ایک ساتھ ترجمہ کر دیتی ہوں، پھر اس کو سمجھاؤں گی. تو فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. تو وہ کیا ہوگا؟ وہ من پسند زندگی میں ہوگا، وہ اپنی من پسند من چاہی زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. اور بہرحال وہ کہ جس کی کیا ہے کہ تولے اس کی جو ہے وہ خفیف ہے، وہ ہلکی ہے. فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ. تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ حاویہ ہے یا گہرا گڑھا ہے. حاویہ کا ڈیٹیل میننگ بعد میں دیکھیں گے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. دیکھیں دوبارہ سے وہی سوال کیا جا رہا ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، یعنی کہ تم کیا جانتے ہو اس کے بارے میں. جو ہیا کی ضمیر ہے وہ حاویہ کے بارے میں آ رہی ہے کہ تم حاویہ کے بارے میں کیا جانتے ہو. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بتا رہے ہیں نارن حامیہ، کہ وہ ایک جو ہے وہ انٹینس فائر ہے، وہ ایک بہت زیادہ دہکتی ہوئی شدید آگ ہے. تو یہاں پر جو سب سے مین ان آیات میں بات آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ میزان کے بارے میں، موازین کہ جس کے جو ہے وہ تولے جو ہے وہ بھاری ہوں گی یا وزنی ہوں گی، اور جس کی تولے جو ہے وہ کیا ہوں گی، وہ ہلکی ہوں. تو موازین کو دیکھ لیتے ہیں، ہلکی اور بھاری انشاءاللہ بعد میں کریں گے. موازین کو دیکھ لیتے ہیں کہ موازین کا مطلب کیا ہوتا ہے. موازین کا مطلب یہ میزان سے آتا ہے. میزان کا مطلب پتہ ہے آپ لوگوں کو میزان کیا ہوتا ہے؟ ترازو. ترازو.
तराजू ऐसा, जी हाँ, ऐसा तराजू मीजान को कहते हैं जिसमें जो दो साइड्स होते हैं, टू साइड्स ऑफ द बैलेंस, या दो स्केल्स जिसके होते हैं उसको मीजान कहते हैं। उसकी जमा जो है वो मवाजीन होती है। दूसरा जो है वो मवाजीनु किसको कहते हैं? वो मौजून से, यानी कि जिस चीज को वजन किया जाता है। तो किस चीज को वजन किया जाएगा? आमाल को वजन किया जाएगा। तो या तो यहाँ पर तराजू की बात की जा रही है, यहाँ पर, या यहाँ पर जो है वो आमाल की बात की जा रही है। इसके बारे में दो राय। तो अब जब इन आयात को आप लोग देखते हैं और मीजान के बारे में आपको ये, यानी आमाल के तोले जाने के बारे में बात की जाती है, तो आप लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग है, बताइए। नेक अमल गिने नहीं जाएंगे बल्कि वो तोले जाएंगे। कि किसी का अमल अगर दिखावे वाला होगा तो वो जाया हो जाएगा, और जो खुलूस से दिल से होगा वो उसके अंदर वजन रखेगा। सही, बिल्कुल। आप दोबारा कहिए, और आप क्या कह रही हैं? आयशा आंटी, आप क्या कह रही हैं? प्लीज जोर से कहिएगा, आपकी आवाज बहुत कम आती है, मुझे सुनाई नहीं देते। कहती कि अमाल तोले जाएंगे, उस दिन गिने नहीं जाएंगे, अमाल तोले जाएंगे। जिसके अमाल नेक होंगे, खुलूस वाले होंगे, उससे पड़ला उसका भारी हो जाएगा। और जो दिखावे वाले जितने भी अमल होंगे वो सब जाया हो जाएंगे। वो बिल्कुल। तो आमाल को तोला जाना, तो ये किस तरह से होगा? जैसे कि एक जनरली समझ में आ रहा है कि एक तरफ जो है वो नेक आमाल को रख दिया जाएगा और एक तरफ जो है वो बुरे आमाल को रख दिया जाएगा और दोनों को तोल दिया जाएगा। तो एक इसकी जो है वो हदीस मुबारका में इस तरह से भी आता है कि क्या आता है कि एक शख्स जो है वो कयामत के दिन जो है वो लाया जाएगा, और उसके जो है क्या होंगे कि उसके बेहिसाब जो है वो बुरे जो है वो आमाल होंगे। कितने बुरे आमाल होंगे कि 99 जो है वो आमाल नामों पर जो है वो उसकी बुराइयां ही बुराइयां, बुराइयां ही बुराइयां लिखी हुई होंगी। तो अब जाहिरी बात है वो शख्स बहुत ज्यादा परेशान होगा, और उसकी वो तमाम तर जो जो 99 आमाल नामे थे जिनमें बुराइयां थी, वो क्या कर दी जाएंगी? वो एक पल्ले में रख दी जाएंगी। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे ये सवाल करेंगे कि तुम्हारे ये जो आमाल नामे में लिखा हुआ है, क्या ये फरिश्तों ने इसको सही लिखा है या इसको लिखने में जो है वो उनसे कोई गलती हो गई? तो वो इस बात का इकरार करेगा, वो कहेगा कि इन्होंने सही लिखा है और मेरे इतने ही गुनाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे क्या फरमाएंगे कि हम तुम्हारे साथ जो है वो जुल्म नहीं करेंगे। अभी जो है वो एक तुम्हारी ऐसी नेकी है जो हमारे पास है, तो एक पर्ची लाई जाएगी, छोटी सी पर्ची, जिसे वो देखकर वो कहेगा कि इसकी क्या हैसियत हो सकती है कि कहाँ जो है वो 99 जो है वो अमाल नामों पे गुनाह ही गुनाह, और कहाँ एक छोटी सी पर्ची। उस पर्ची में क्या लिखा हुआ होगा? उसमें कलमा लिखा हुआ, ला अशहदु अल्ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और फिर वो एक तरफ जो है वो रखा जाएगा, तो वो कलमा जो है वो उन तमाम उससे जो है वो भारी हो जाए। तो दुनिया में जो है वो जिसने जो है वो दिल से जो है वो ईमान लाया, तो उसके लिए जो है वो कलमे की जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत है। फिर दूसरा जो है वो तोला जाएगा, वो किस तरह से तोला जाएगा कि इंसान को जो है वो खुद तोला जाएगा। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में मुबारक में क्या फरमाया कि एक बहुत ज्यादा जो है वो फरबा, यानी कि मोटे शख्स को जो है वो कयामत के दिन लाया जाएगा और उसको जो है वो मीजान में तोला जाएगा। तो उसका क्या होगा? वो मच्छर के बराबर भी उसका वजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी नेकियां ही नहीं। इसी तरह से हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के बारे में, अब हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद की अपेरेंस के बारे में आप लोगों को कुछ पता है? कैसी अपेरेंस थी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद का? हर तफसीर की क्लास में जरूर उनका नाम हम लेते हैं, या उनकी कोई ना कोई हदीस मुबारका का हम रेफरेंस हम जरूर लेते हैं। तो उनकी फिजिकल अपेरेंस कैसी थी? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद का कद बेइंतहा छोटा था, बहुत ज्यादा वो कमजोर थे। तो एक दफा क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो है वो मिसवाक की डंडी तोड़ने के लिए दरख्त पर वो चढ़े, और इतनी ज्यादा जोर की हवा चली कि जो है जिसकी वजह से उनका बैलेंस आउट हो गया।
تو صحابہ کرام بھی جو ہے وہ انسانی تھے، جب اس منظر کو انہوں نے دیکھا تو وہ ہنسنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان پر تم مت ہنسو کہ جن ٹانگوں پر تم ہنس رہے ہو وہ قیامت کے دن جو ہے وہ احد پہاڑ سے زیادہ وزن رکھنے والی۔ تو اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو خود جو ہے وہ تولا جائے گا۔ تو مختلف حقیقتیں جو کہ ہم ایک ہی طرح سے سمجھتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیں مختلف طریقوں سے بتایا ہے، تو وہ چیزیں جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہوتی ہے کہ کس کس طرح سے وہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ تیسری سچویشن کیا ہو سکتی ہے کہ اعمال کو خود جو ہے وہ تولا جائے، کہ اگر نیک اعمال انسان کے ہوں گے تو نیک اعمال کا جو ہے اس دن جو ہے وہ وزن ہو، اور اگر برے اعمال ہوں گے، یا وہ انسان جو ہے وہ نیک اعمال کرتا تو تھا لیکن اس کے پاس ایمان نہیں تھا، بغیر ایمان کے ہم دیکھتے ہیں نا کتنے سارے جو ہے وہ نان مسلمز ہوتے ہیں اور وہ چیریٹی ورک کرتے ہیں، NGOs کا کام کرتے ہیں، بہت ساری نیکی، روزے وغیرہ بھی رکھتے ہیں، مسلمان روزے رکھتے ہیں، ہم بھی رکھ لیتے ہیں، تو کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے تو اب ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کی کسی بھی نیک عمل کی جو ہے وہ کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو اعمالہم، ان کے جو اعمال ہیں وہ حب کر لیے جائیں، یا جو دکھاوے کے لیے عمل کرتے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل نہیں کرتے تھے، ان کے اعمال بھی حب کر لیے جائیں گے، اور ایسے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ تو وزن کیسے اعمال کا اس دن ہوگا؟ اخلاص، اخلاص کے ساتھ کیے گئے۔ اخلاص، سب سے پہلے وہ اعمال جو ہم نے اخلاص یعنی صحیح نیت کے ساتھ اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس میں کوئی دکھاوا نہیں تھا، اس میں دوسروں کی تعریف بٹورنا نہیں تھا، صرف اس لیے ہم نے نیکی کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اور دوسری کیا چیز؟ مسنون ہونے چاہیے۔ بے شک دوسری چیز جو بار بار میں کہتی ہوں، اخلاص تو الحمدللہ سب کو یاد ہو گیا ہے، لیکن جو دوسری بات بھول جاتے وہ ہے سنت کی مطابقت سے وہ عمل ہونا ضروری۔ تو جس کے عمل میں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اور جتنی زیادہ سنت کی مطابقت ہوگی، اس کا عمل اتنا زیادہ بھاری ہوگا۔ کہ یہ بات تو ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ جو نیک اعمال ہوں گے ان کا جو ریوارڈ ہے وہ کس طرح ملے گا؟ جنت کی صورت میں، لیکن اس کو 10 ٹائمز ٹو 700 ٹائمز یا اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ اس کا اجر جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو وہ جو 10 ٹائمز سے لے کر 700 ٹائمز کے بیچ میں ہوتا ہے، تو کسی کو تو 10 ٹائمز ملے گا، کسی کو 100 ٹائمز ملے گا، کسی کو 200 ٹائمز ملے گا، کسی کو 700 یا اس سے بھی زیادہ مل سکتا ہے۔ تو وہ کس چیز پر بیس کرتا ہے؟ وہ اسی چیز پر بیس کرتا ہے کہ انسان کی کتنا زیادہ اخلاص کے ساتھ وہ کام کیا ہے، اور کتنا زیادہ جب وہ عمل کر رہا تھا تو اس نے اس چیز کا اہتمام کیا ہے کہ وہ اس کو سنت کے مطابق کرے۔ اچھا، تو جن کے جو اعمال ہیں وہ یا جن کے جو ہے وہ پرلوں کا جو یا تولوں کا جو وزن وہ وزنی ہے، تو ان کے لیے کیا آیا؟ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ من پسند زندگی میں ہوں گے۔ یعنی کہ جنت کو یہاں پر من پسند زندگی کہا گیا ہے کہ جنت میں انسان جب جو جس طرح سے چاہے گا اس کو وہ میسر آئے گی۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ شخص وہ کہ جس کے پلڑے یا جس کی تولیں جو ہے وہ ہلکی ہوں گی، اس کے لیے کیا ہے؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہاویہ ہے۔ فَأُمُّهُ، یہاں پر ان دونوں ورڈز کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو شخص جس کے جو ہے وہ تولے یا جس کے پلڑے جو ہے وہ ہلکے ہوں گے، اس کے لیے کیا کہا؟ ام کس کو کہتے ہیں؟ ام، ماں کی جگہ استعمال ہوتا ہے نا جی بالکل مدر کو، ماں کو۔ بالکل بالکل صحیح۔ ام جو ہے وہ مدر کو کہتے ہیں، ماں کو کہتے ہیں ام۔ تو یہاں ماں کو ماں اس لیے کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ماں جو ہے وہ اصل ہے، ہر بچے کی جو اصل ہے وہ ماں ہے، اس لیے یہاں پہ جو اصل اس کا ٹھکانہ ہے، یہاں پہ جو مقصد ہوگا وہ یہی ہے کہ جو اس کا اصل ٹھکانہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہاویہ ہے۔ یا علماء کرام نے دوسرا اس کے بارے میں کیا کہا ہے کہ جیسے کہ
بچے کے لیے ماں کی گود ہوتی ہے، آغوش ہوتی ہے، اسی طرح سے جو ہے یہ جن کے پلے جو ہے وہ ہلکے ہوں گے ان کے لیے حاویہ کس طرح سے ہوگی، جیسے ماں کی گود یا آغوش کے اس کو اس میں لپیٹ دیا جائے، اس اس کو ڈھک لیا جائے گا، تو یہ جو ہے وہ کا جو ہے وہ مطلب بہت خطرناک ہے۔ اور حاویہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہاں پر آ رہا ہے گہرا گڑھا، تو اسی طرح سے حاویہ کہتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ہے کہ ایک ایسا گڑھا کہ جو کہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ گہرا، کہ اس کے بارے میں جو ہے وہ تفسیر میں کیا آتا ہے کہ جیسے دو پہاڑ ہیں اور بے انتہا اونچے پہاڑ ہیں، اور ان کے بیچ میں جو وادی ہے وہ اس قدر نیچے ہے کہ کوئی پہاڑ کے اوپر کھڑا ہو تو اس کو وادی جو ہے وہ نظر نہ۔ تو حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ رسول اللہ ایک دفعہ جو ہے وہ صحابہ کرام نے جو ہے وہ ایک بڑی خطرناک سی آواز سنی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا کہ یہ ایسی خطرناک آواز جو ہے وہ کس چیز کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ آواز اس پتھر کی تھی جو کہ جو ہے وہ پھینکا گیا تھا جہنم میں، اور اس نے کتنے سال لیے ہیں جہنم کے میں گرنے، یعنی اس کی جو باٹم میں پہنچنے کے لیے 70 سال تک جو ہے مسافہت وہ طے کرتا رہا، اور پھر جو ہے وہ جہنم کی جو ہے وہ اس کی باٹم میں یا اس کی تہ تک پہنچا ہے، اور جب وہ اس کی تہ تک پہنچا تو اس کی وجہ سے یہ آواز ہے۔ تو ایک بہت ہی گہری جو ہے وہ جو گڑھا، جیسے ہم کہتے ہیں ہمیشہ سے بہت دفعہ ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ جہنم کے بہت سارے گڑھے ہیں، تو اس میں سے ایک گڑھا کا نام جو ہے وہ حاویہ بھی ہے، جو کہ بے انتہا گہرا گڑھا ہے۔ پھر یہی اگلی آیہ مبارکہ میں پوچھا گیا ہے وما ادراک ما ہی، کہ تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا ہے، یعنی کہ تم تو نہیں جانتے اس کے بارے میں، تو وہ کیا ہے، نارن حامیہ، کہ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے یا بہت زیادہ شدید انٹینس فائر ہے۔ تو ویسے ہی جہنم کے بارے میں جو ہے وہ مختلف احادیث مبارکہ میں آتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اس میں کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکایت کی، کیا شکایت کی، کہ میرے جو ہے وہ بعض حصے بعض حصوں کو کھا رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اجازت دی کہ وہ سال میں جو ہے وہ 2 مرتبہ سانس لے سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جہنم کب سانس لیتی ہے، گرمیوں میں لیتی ہے، کہ جب بہت زیادہ شدید گرمی ہوتی ہے، تو وہ کہاں سے ہے، وہ اس کے سموم سے، جہنم کی۔ اور ایک دفعہ وہ سردیوں میں سانس لیتی ہے کہ جب بہت زیادہ فریزنگ ٹھنڈ کی ایک لہر آتی ہے، اور وہ کس وجہ سے ہے، وہ اس کی جو جہنم کا ایک فروزن پارٹ بھی تو ہے جس کو کیا کہتے ہیں، زمہریر، تو وہ زمہریر کی وجہ سے ہے کہ جب ایک گرمیوں میں سانس لیتی ہے تو وہ سموم کی وجہ سے، تو اس سے شدید گرمی کی لہر آتی ہے، اور سردیوں میں جو ایک کولڈ ویو آتی ہے وہ کس وجہ سے آتی ہے، وہ زمہریر کی وجہ سے آتی ہے۔ تو آج میں مجھے بس یہیں تک کرنا ہے، کوشش کی کہ تھوڑا سا چھوٹا سیشن رکھیں، کیونکہ جو ہے وہ اس کے بعد اس کے بارے میں بات کریں گے، ایام ذی الحج کے بارے میں۔ تو میں مزید بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جو میں نے خود جان بوجھ کے چھوڑ دیے، ظاہری بات ہے کہ جب ہم بات کرتے جاتے ہیں تو پھر بہت سارے پوائنٹس نکلتے جاتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے تو آپ لوگ کر دیجیے۔ جی یہ جو شروع ہوئی ہے سورہ نا القاریہ، تو جی وہ میں سن رہی تھی کہ یہ جیسے انکمپلیٹ ایک سینٹینس ہے نا، کہ بالکل اس میں تو اس کا یہ ہے کہ سامنے والا جو سنے تو ایک دم اس کو ایک ذہن میں آئے کہ اچھا کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو وہ مجھے ایک پوائنٹ بڑا اچھا لگا تھا یہ۔ جی ہاں، اچانک سے اگر ایک لفظ کہہ دیا جائے کہ اور اس میں جو ہے وہ بھی تو ایکسپریشن ہو رہا ہوتا ہے نا، ایمرجنسی سچویشن، جب ایمرجنسی سچویشن آ رہی ہوتی ہے، کہیں پہ لیٹ سپوز آگ لگ گئی ہے، تو لوگ کیا چیختے ہیں، آگ آگ آگ، ایسے چیختے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو ہے اگر صرف ایک لفظ کہا جا رہا ہے تو اس سے
ایمرجنسی سچویشن کا بھی پتہ چلتا ہے. اور پھر ظاہری بات ہے نائلہ، آپ نے جنہوں نے سنا ہوگا اور جنہوں نے سمجھا ہوگا، اس میں بہت سارے جو ہے وہ محذوف نکات بھی نکلتے ہیں، لیکن پھر وہ چیزیں ہم کور اپ نہیں کرتے کیونکہ سب کو بات سمجھ نہیں آتی ہے. تو بلاغت کے بھی کچھ پوائنٹس نکلتے ہیں جو انشاءاللہ وقت کے ساتھ پھر آپ لوگ خود ہی جو ہے وہ سیکھتے جائیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے، تو پھر ان چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. مزید کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے اس صورت کے متعلق؟ چلو ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں ریکارڈنگ یہاں پر اینڈ کرتی ہوں، پھر دوبارہ ریکارڈنگ کروں گی کیونکہ اس کو نیکسٹ پارٹ میں جو ایام ذی الحجہ اس کو نیکسٹ پارٹ میں اپلوڈ کروں گی ایک ساتھ میں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.